اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درس کا عنوان ہے امن کا حصول قرآن و سنت کی روشنی میں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، پورے ملک میں اور پوری دنیا کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے. تو بے شک امن ایک بہترین نعمت ہے. قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے. سورہ قریش میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، جس میں اس رزق کی فراخی کے بعد امن کا ذکر ہوا ہے. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو رزق کی فراخی دی اور امن دی. تو امن ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ کیسے آتا ہے؟ واٹ آر دا پریکٹسز فار دا پیس. یعنی ہم تو کہتے تو ہیں، چاہتے تو ہیں، ہر انسان چاہتا ہے، لیکن یہ امن کیسے اس کا یہ پاسبل ہوگا؟ اس کو کیسے کیا جائے، ایچیو کیا جائے؟ امن کا حصول، امن کا قیام، امن کا حصول کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے کون سے اوامر ہیں، کون سے احکام ہیں، یا کون سے پریکٹسز ہیں جس پر عمل کرنے سے ایک علاقے میں، ایک ملک میں یا پوری دنیا میں امن آ سکتا ہے؟ تو قرآن چونکہ زندہ کتاب ہے، یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے. تو امن، چاہے وہ آج کا امن ہے یا چاہے قیامت تک آنے والے دور میں جو لوگ ہوں گے، اگر وہ امن چاہیں گے تو اس کے لیے قرآن میں شرائط ذکر کیے گئے ہیں. مختلف صورت میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، اس طرح سورہ نور میں بھی کچھ شرائط یا احکام مذکور ہیں امن کے قیام کے لیے. اسی طرح سورہ نساء میں بھی کچھ شرائط، قوانین مذکور ہیں. تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں جو 4 آسمانی قوانین یا 4 امور انتظامیہ، یا اس کو کہہ سکتے ہیں احکام سلطانی، 4 احکام سلطانیہ یا امور انتظامیہ جو مذکور ہیں، جس کے پر عمل کرنے سے کی گارنٹی ہے کہ اس ملک میں یا اس علاقے میں امن آ سکتا ہے. وہ اس میں سے وہ 4 قوانین جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے، آیت نمبر 178 سے آیت نمبر 188 تک. تو اس میں جو پہلا قانون یہ ہے قصاص. آیت نمبر 178 میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں، اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں، تو آپ نے قصاص کو لاگو کرنا ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجرم سے بدلہ لینا، یعنی ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینا اور اس کو شرعی سزا دینا. اور اس طرح اس میں مساوات، قصاص میں مساوات، یعنی خون میں مساوات ہو. اسی طرح سورہ نور پار نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہیں برتو گے، مجرم کو سزا دو گے. تو اس طرح اگر مجرم کو سزا ملے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا. اس کی ہوگی مجرموں کی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی ہوگی. کیونکہ اگر ایک مجرم کو سزا ملتی ہے، وہ قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، یا چوری کرتا ہے تو چوری کی سزا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. جو شریعت نے جو اہم حدود مقرر کیے گئے ہیں، وہ شرعی حدود اگر آپ نافذ کریں گے تو اس کی گارنٹی ہے، مکمل امن کی گارنٹی دیتا ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرعی حدود کے نفاذ اس قسم کی نعوذ باللہ اس کو اللہ کو یا قرآن کو ایک قسم کی
ظلم سے تشبیہ دیتا ہے، یہ کیا ہے، بالکل غلط ہے یا بالکل اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کے خلاف بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، کسی مریض کو اگر اس پہ کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، تو اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس کے پیٹ میں کوئی درد ہے، اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب بظاہر اگر ہم دیکھیں تو اس کو چھری سے اس کو بدن کو چیرا جاتا ہے، لیکن یہ اس کی جو چیر پاڑ ہے اس کی بدن کی، یہ اس کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بدن کے کسی عضو پہ، کسی جسم کے کسی حصے پہ اگر کینسر لگ جائے تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آخر میں پھر اس کو اس ٹکڑے کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ باقی جسم کیا ہو، محفوظ ہو اس سے۔ تو ایک انسان اگر یہ کام کرتا ہے، ایک ڈاکٹر اگر یہ کام کرتا ہے، ایک فزیشین اگر یہ کام کرتا ہے، یہ ظاہر آپ کو سختی لگ رہی ہے لیکن اس کے لیے میں اس مریض کا فائدہ ہے، اس آپریشن میں مریض کا فائدہ ہے۔ تو ایک اللہ پاک جو غفور رحیم ہے، ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، زیادہ شفقت کرتا ہے اس میں انسان پہ، تو کیسے وہ ظالم ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو شرعی حدود ہے یہ اس کے انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اس کے معاشرے میں اس کو امن و سکون، آرام، چین، سکون، اس کی فضا قائم کرنے کے لیے یہ حدود کا احکام اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں۔ تو یہ تھا پہلا کہ قانون امن کے لیے، اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ حکومتی وقت نے کیا کرنا ہے کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینا ہے، یعنی قصاص کا حکم، قصاص کا نفاذ، اور اس کے لیے جو شرعی حدود ہے اس کا نفاذ۔ قرآن دوسری جو اس صورت میں ذکر ہے، دوسری شرط یا دوسرا حکم امن کے قیام کے لیے، دوسرا شرط وہ ہے قومی خزانے اور قومی وسائل کی تقسیم وہ شرعی طریقے سے ہوگی۔ یعنی جتنی قومی وسائل ہے یا قومی خزانہ ہے اس کی تقسیم، چاہے وہ تنخواہ ہو، اس کا فارمولہ شرعی طریقے سے ہوگا، یعنی کس گریڈ والے کو کتنی تنخواہ ملے گی، مزدور کو کتنی تنخواہ ملے گی، کم سے کم اجرت کیا ہوگی، زیادہ سے زیادہ میکسیمم اجرت کیا ہوگی، ایک پروفیسر کی تنخواہ کتنی ہوگی، اس کی منتھلی ماہانہ اجرت کتنی ہوگی، ایک مزدور کی کم از کم اجرت کتنی ہوگی، ایک وائس چانسلر کی، ایک کمشنر کی، ایک منسٹر کی، ایک پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی کتنی ہوگی، اس کی اجرت ہوگی، تنخواہ ہوگی، یہ شریعت کے شرعی اصول کے مطابق ہوگا۔ اس طرح اس کو کتنے مزید قومی خزانے سے کتنی فیسلٹی دی جائے گی، کتنی سرکاری گاڑیاں یا سرکاری پروٹوکول اس کو دیا جائے گا، سرکاری سیکیورٹی، سرکاری بنگلے، یہ تمام شرعی طریقے سے ہوگا۔ اگر اس یہاں پر اس طرح بطور مثال آیت نمبر 180 میں وراثت کے قوانین کا ذکر ہے، اور اس طرح سورہ نساء میں تفصیلاً سرکاری خزانے کی تقسیم کے بارے میں قرآن میں میں ذکر ہے۔ اب اگر ہم اور اس طرح خلفائے راشدین کا دور اس پر شاہد ہے کہ خلفائے راشدین کا دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہانہ اجرت کتنی تھی، اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، تو اس کی ماہانہ تنخواہ کتنی تھی، اس کو کتنے پروٹوکول ملتے تھے، اس کو کتنی سرکاری خزانے سے سہولیات میسر تھی، اس سرکاری خزانے سے کتنے پروٹوکول دی جاتی تھی، سرکاری خزانے سے کتنی اس کو آسائشیں میسر تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے نا آپ یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک بطور مثال، بطور رول ماڈل موجود ہے، جس پر عمل کر کے خلفائے راشدین نے اس پر عملی طور قرآن و سنت پہ عمل کر کے ثابت کر دیا کہ اس نے مکمل امن، اس معاشرے کو مکمل امن دیا، اور ایسا امن کہ آج بھی اور پوری دنیا اس کی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ اس کی جو وجہ تھی، یہ تھا دوسری جو وجہ قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ قومی خزانے اور قومی وسائل کی تقسیم شرعی طریقے سے ہوگی۔ تیسری اصول یا قانون جو یہاں سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہے قیام امن کے لیے، ملکی امن کے لیے، وہ ہے کہ چاہے وہ امر مصلح ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت یا جفاکشی یا ٹریننگ، وہ چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو،
انفرادی طور پر بطور مثال یعنی امر مسلح یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 187 تک یہ روزے کے بطور مثال ذکر کیا گیا ہے. تو وہ جس طرح روزہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح باقی ایام میں آپ حلال کھانا ہوتا ہے، یعنی فی وہ نفس وہ حلال ہوتا ہے، وہ حلال کھانا ہوتا ہے، یعنی پانی ہوئے یا حلال جتنے مشروبات ہیں یا حلال کھانے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اس روزے میں اس پراپر ٹائمنگ میں کیا ہو جاتے ہیں، وہ حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اس روزے کے سٹارٹ سے لے کر صبح سحری کے وقت، سحری کے بعد یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ آپ پہ حرام ہو جاتی ہے، وہ آپ پہ بند ہو جاتی ہے، وہ آپ کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک قسم کی آپ کی پورے مہینے ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ دیکھو آپ وہ چیزیں حرام کیوں ہو جاتی ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے خوف سے، خوف خدا کی وجہ سے آپ نہ اس کھانے یعنی اس روزے کے وقت نہ آپ کھانے کے قریب جاتے ہیں حلال چیزیں کو، نہ پانی کی طرف جاتے ہیں. اس طرح اور جو چیزیں حلال تھی اب روزے میں اس کے منع اس پہ کی حرمت آئی ہے تو آپ اس کو پابندی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں. تو یہ صرف ایک مہینہ نہیں کہ بس ایک مہینہ گزر گیا اور بس آپ کی پھر باقی پورے جو ہے نا سال کے جو باقی 11 مہینے اس میں پھر آپ آزاد ہیں. نہیں، یہ بطور ٹریننگ آپ کو دی گئی کہ ابھی پورے سال میں جتنی نواہی ہے، جو چیزیں حرام ہے، جو چیزیں آپ پر حرام کی گئی ہے، اسے پورا سال بچنا ہوگا. یعنی مطلب ہے چاہے آپ کی انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مطلب ہے آپ جھوٹ ہے تو جھوٹ حرام ہے، وہ صرف روزے میں حرام نہیں، پورا سال آپ پہ حرام ہے جھوٹ سے. آپ اس طرح دھوکہ دہی ہے وہ حرام ہے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیں گے. اس طرح شیو کرنا ہے یا داڑھی کا منڈوانا ہے، یہ کیا ہے؟ شرعی طریقے سے داڑھی نہ چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے. اب یہ صرف نہیں کہ رمضان میں حرام ہے، یہ منع ہے، پورا سال میں اس کا کریں گے، داڑھی کو شیو کریں گے یا داڑھی کو منڈوائیں گے تو کیا آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو بطور مسلمان آپ کو ان تمام انفرادی طور پر بھی آپ کو جھوٹ سے، تمام حرام کاموں سے آپ کو بچنا ہوگا اور اپنے آپ کو جسم کو، اپنی عادات کو، اپنے جسم کو اس کے مطابق ڈالنا ہوگا، اپنے اخلاق کو اس کے مطابق ڈالنا ہوگا. اس طرح بطور ادارے میں اگر آپ کوئی ہیڈ ہے، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، وائس چانسلر ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو آپ جو ہے نا جتنے بھی فیصلے کریں گے، عدالت کے جسٹس ہیں، چیف جسٹس ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آپ عدالت حق انصاف سے کریں گے، آپ دوسروں کی حق تلفی نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے، ہر تمام حرام کاموں سے. اس طرح پورے تمام حرام کاموں سے پورے سال، تمام پوری زندگی اس سے گریز کرنا ہوگا، حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا. چاہے آپ کا جسم، آپ کا نفس کچھ بھی آپ سے کہے، لیکن آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، میرا اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کی زمین ظلم و زیادتی کی، ظلم کے ذریعے اس کی زمین جو ہے نا قبض کر لی، زمین پہ قبضہ ڈالا، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ ڈالا، چوری سے، ڈکیتی سے، طاقت سے، ناجائز طریقے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنے بدن کو، اپنے نفس کو، اپنے اخلاق کو، کہ شیطان کا نہیں بلکہ شیطان کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق چلنا ہے. اپنا اللہ کے احکام کے مطابق اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو ڈالنا ہے، اپنی صورت اور سیرت دونوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا ہوگا. تو یہ جفاکشی، اس کی تربیت اور اس کی ٹریننگ حاصل کرنا. تو یہ تھا تیسرا قانون امن کے لیے. چوتھا قانون جو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 188 میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ مال غیر سے اجتناب، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا اگر امور انتظامیہ آپ ہیڈ ہیں، آپ کسی ادارے کے، ملک کے سربراہ ہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ حاکم ہیں، تو آپ مال غیر سے اجتناب کریں گے، دوسروں کے مال سے، یعنی مال ناحق سے اجتناب. چاہے آپس میں بھی ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حکام کو ناحق طریقے سے اپنا مال دو. یعنی مطلب ہے رشوت کے طور رشوت، اس کو یہ موقع نہ دو کہ آپ رشوت کے طور پر آپ دے دیں اور وہ کیا کریں، آپ کہیں کہ بس وہ حاکم نے ابھی میرے حق میں فیصلہ کر دیا. چاہے وہ اگر وہ حاکم آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر لیں، آپ رشوت وغیرہ کے ذریعے اس کو اس پہ مائل کریں کہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں.
پھر بھی وہ فیصلہ، وہ مال جو آپ کو ناحق طریقے سے مل گیا، رشوت کے ذریعے آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو یہ مال، یہ فیصلہ جو ابھی آپ کو مال جو ملا، یا زمین ملی یا جائیداد ملا یا دوسرا گریڈ تھا، جو بھی تھا، ناحق طریقے سے آپ نے رشوت کے ذریعے حاصل کیا، تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا، وہ پھر بھی حرام ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے ناحق طریقے سے اس کو حاصل کیا۔ اس طرح بطور حاکم کے لیے کہ ملک کی آمدن شرعی طریقے پر ہوگا، یعنی ملک کی جو آمدنی ہوگی، خزانے کو، ملکی خزانے کو جو ان پٹ آئے گی، اس کو میں کہاں سے، اس کے ذرائع کون سے ذرائع ہوں گے جس کے ذریعے ملکی خزانہ وہ ترقی کرے، ملکی خزانہ میں اضافہ ہو، تو ملکی خزانے میں اضافہ ہو یا آمدن وہ شرعی طریقے سے ہوگا۔ تو شرعی طریقے کی آمدنی کے جو ذکر ہے قرآن میں، وہ ہے نمبر 1 اس کے مختلف ذرائع ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ قدرتی آمدنی، یعنی معدنیات ہیں، جتنے معدنیات زمین سے نکلتے ہیں، چاہے گیس ہے، پیٹرولیم ہے، اس طرح مختلف ہے، ہیرے جواہرات ہیں، زمرد ہیں وغیرہ، یہ جو کانیں ہیں، یہ اس کی آمدنی، اس کا اس کا کمپلیٹ اس پہ تفصیل موجود ہے۔ اس کا ایک شیئر ہے جو کہ ایک حصہ جو ہے وہ قدرتی آمدنی کا ایک حصہ قومی خزانے میں جائے گا، ملکی خزانے میں جائے گا، تو اس طرح اس کو آمدنی وصول ہوگی ملکی خزانے کو۔ دوسرا عشر اور زکوٰۃ سے یہ جو ہے نا رقم آئے گی ملکی خزانے میں۔ تیسرا ذمہ کافر سے خراج یا ٹیکس وصول کیا جائے گا، یعنی ذمہ کافر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے آپ کے ملک میں، مسلمان ملک میں، اس نے رہائش اختیار کی ہے، یہاں کا ویزا لیا ہوا ہے، یہاں کی نیشنلٹی اس نے حاصل کی ہے، تو یہ اس اسلامی ریاست کی، اس اسلامی ملک کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو سیکیورٹی اور تمام فیسلٹیز اس کو پرووائڈ کریں گی، اس غیر مسلم کو، کیونکہ وہ اس ملک کا باشندہ ہے، اس کا شہری ہے، لیکن اس کو کیا دے گا نہ ہوگا، اس غیر مسلم کو، اس ذمہ کافر کو ٹیکس دینا ہوگا، یعنی اس سے پھر ٹیکس لیا جائے گا، گورنمنٹ یا وہ اسلامی حکومت اس سے ٹیکس لے گی ذمہ کافر سے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے، قابل غور ہے کہ اس کے اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اسلامی ملک میں کسی بھی مسلمان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی ایک مسلمان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں یہ ذکر کیا گیا، قانون نمبر 4 کے مال ناحق سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ 4 قوانین تھے، اگر ان 4 قوانین پہ عمل کیا جائے، یہ امور انتظامیہ کے قوانین تھے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو اسے امن قائم ہو سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، ترقی آ سکتی ہے۔ المختصر اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئی آئین حیات، یعنی قرآن و سنت کے اتباع ہی سے دنیا میں امن کا قیام اور ترقی و خوشحالی کا راز مضمر ہے، اور صرف قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔